السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 22 پارے مکمل ہو گئے، سورہ یاسین مکمل ہو گیا۔ بات چل رہی تھی 18ویں پارے کی، سورہ فرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ وہ ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہیں اور نہ حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے حساب اور مقدار میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے، یہ نظام ایسے ہی دنیا بنائی اور چھوڑ دی ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو اپنے ایک مقدار میں، ہر چیز کو اپنے ایک حساب میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی، زمین کو اللہ نے نرم بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہل چلائے، بیج کو بوئے، اناج کو اگائے، اس کو کھودے اور اس پر گھر بنائے۔ اللہ نے پتھر کو مضبوط بنایا، سخت بنایا۔ کیوں؟ تاکہ بندے اس پتھروں سے گھر بنائیں، اور ایسے گھر بنائے جو گھر ان کے ٹوٹے نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک الگ طرز پر بنایا۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے کیا بنائی ہے؟ کائنات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بیکار ہے۔ ہر چیز کے پیچھے، کسی نہ کسی مخلوق کے پیچھے اللہ کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارا علم وہاں تک پہنچتا نہیں ہے۔ بہت سارے ریسرچ کرنے والے لوگ اللہ کے بتائے ہوئے چیزوں پر، اللہ کی مخلوقات پر ریسرچ کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور وہ کس نے بنایا؟ ابھی جس طرح سے ایک سور کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یار کیوں بنایا گیا، کتنی گندی مخلوق ہے، اس کو بنانے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے پیچھے اللہ کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے بھی اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس کا نقصان ہے تو اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ اٹھانے کا طریقہ الگ الگ ہے، اٹھانے کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن اللہ نے اس کو بنایا، اس کے پیچھے بھی اللہ کی کیا ہے؟ حکمت اور مصلحت ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے، وہ کہتے ہیں نا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت۔ عقل مند آدمی کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام جب عقل مند آدمی کرتا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑا حکیم، اللہ سے بڑا دانا، اللہ سے بڑا عقل مند کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے کہا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ تم اللہ کے علاوہ جس معبود کو پکارتے ہو، وہ معبود تو ایسے ہیں کہ وہ خود پیدا نہیں ہو سکتے، اس کو تم نے پیدا کیا ہے، اس کو تم نے بنایا ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ بنائے گئے، وہ خود پیدا نہیں ہوئے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ارے وہ تو اتنے بے بس ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا میں جو اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا کی جاتی ہے، غیر کی عبادت کی جاتی ہے، وہ معبود کون ہیں؟ سب کے سب اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، اور اتنے بے بس، اتنے لاچار، اتنے مجبور، اتنے کمزور کہ اگر ان کے بدن پر مکھی بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھی ہوئی مکھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا بھی نہیں سکتے، اڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ وہ مثال دے رہے کہ تم جن معبودوں کو پکار رہے ہو وہ تو اتنے بے بس ہیں کہ ان کو تم نے بنایا ہے، اس کی بولیاں لگتی ہیں، اس کو بیچا جاتا ہے بازار میں، اور بعد میں وقت ہونے کے بعد اس کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کے اس کو ختم کر دیا۔ یہ ہے معبودوں کی حقیقت۔ اللہ کہہ رہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور تم جن معبودوں کو پکارتے ہو وہ معبود نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مالک ہیں، پھر کیوں تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو؟ یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور میں
کسی بھی اور میں نہیں ہے۔ اس کے بعد 19واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں ایک سورت ہے سورہ شعراء۔ اللہ رب العزت نے فرمایا طاسین میم، یہ بھی حروف مقطعات ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا الف لام میم را، الف لام میم صاد حا میم طاسین طاسین میم، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا۔ یاد ہے کہ نہیں؟ پہلے دن کہا تھا میں نے کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس کتاب کی آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورت شروع ہو گئی، اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جی شاید آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ اللہ یکونوا مؤمنین، اگر یہ جن کو تم دعوت دیتے ہو اگر وہ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ان کے اوپر آسمان سے ایک نشانی نازل کر دوں نا تو ان کی گردنیں جھک جائیں گی، لیکن اس طرح سے ایمان میں لانا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا نہ تڑپائیے، آپ اپنے آپ کو جس طرح سے ایک فیکٹری ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس میں کام کرنے والا ایک مینیجر ہے، ورکر ہے، اتنا کام کر رہا ہے اتنے لگن کے ساتھ کہ مالک کو رحم آ گیا اور مالک کہنے لگا کہ بھائی تھوڑا آرام کر، اتنا کام کرے گا اپنے آپ کو تھکا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا کام کر کر کے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے۔ اللہ کہہ رہے جس کام کے جس مشن کے لیے اللہ رب العزت کو چنا تھا اس مشن میں اللہ کے رسول اتنا اپنے آپ کو مشغول کیا اور اتنا تڑپایا ہے، اگر کسی کو ایمان کی دعوت دیتے اگر وہ قبول نہ کرتا، کسی کو اسلام پیش کرتے اگر وہ قبول نہ کرتا تو اللہ کے رسول کے سینے میں ایک آگ لگتی تھی، اتنا تڑپتے تھے۔ امی کہتی تھی ایسا لگتا تھا گویا کہ سینے میں ایسی آگ لگتی تھی گویا کہ ہانڈی پک رہی ہے، اور ہانڈی پکنے میں جو ابلنے کی آواز آتی ہے نا، ایسی اللہ کے رسول کے سینے میں ابلنے کی آواز آتی تھی۔ اللہ کہہ رہے نبی جی اتنا اپنے آپ کو نہ تھکائیے، اتنا اپنے آپ کو نہ تھکائیے۔ اب اس میں یہ جو ہے نا یہ امت دعوت ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کو دعوت کے کام کا ایک حصہ عطا فرمایا ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ابھی یہ کام کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے ہے، اس امت کے ذمے ہے، جس کو معلوم ہے الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے رہ کے فرمایا تھا کہ جو حاضر ہے وہ میرا پیغام غائبین تک پہنچا دینا، میرا دین، میرا اسلام، میرا قرآن کس تک پہنچا دینا؟ جو حاضر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جس کے پاس دین آئے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس کے پاس دین نہیں ہے وہ میرے دین کو لے کر جائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ تم ایک آیت کیوں نہ جانتے ہو، اگرچہ ایک حدیث کیوں نہ جانتے ہو، اگرچہ تم دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ جانتے ہو، اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ جو نہیں جانتا ہے اس تک کیا کرے؟ اس کو پہنچایا جائے۔ اب جو بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا کام کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، اب اس کام کے کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول تڑپتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے امت کے لیے، اس طرح سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی روئے، ہم بھی اس کے لیے تڑپے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ فقط نام رکھنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں، ارے وہ تو گناہ کرتا ہے، ارے وہ تو شراب پیتا ہے، ارے وہ تو جوا کھیلتا ہے، ارے وہ تو زنا کرتا ہے، وہ تو داڑھی کاٹتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تم نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اگر وہ شخص گناہ میں مبتلا ہے تو بیچارہ بیمار ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو گناہ کی بیماری لگ گئی ہے، اس کو ترس اور رحم کی نگاہ سے دیکھو، اس کو رحم کی نگاہ سے دیکھ کر اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اس کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرو اور اللہ سے اس کا نام لے کر مانگو، جس طرح سے اللہ کے رسول نے اللہم اہد العمرین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اور حضرت
حضرت عمر ابن خطاب ابو جہل کو مانگا اور آخر میں کہا وَبِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً، اے اللہ اگر تو مجھ سے پوچھیں کہ 2 عمر میں سے کون سا تجھے عمر چاہیے، اے اللہ مجھے عمر ابن خطاب چاہیے۔ اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے پھر دیا، اور ایسا دیا کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اسلام کی نصرت ہو گئی، اسلام کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ تو ہمارا یہ مزاج ہے، راتوں میں اٹھ کے مصلے کبھی گرم کیے اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ مزاج آج امت کا ختم ہو گیا ہے، امت کا مزاج کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اسی لیے الفاظ میں، اسی لیے دعوت میں وہ جان اور وہ روح باقی نہیں رہی۔ جب کسی کے پاس دعوت دینے گئے، کسی کے پاس کوئی اچھی بات لے کر گئے ہیں، تو اس الفاظ میں، اس دعوت میں تاثیر جو آج کم نظر آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ راتوں میں اٹھنا ہمارا ختم ہو گیا ہے، کم ہو گیا نہیں، اللہ ماشاء اللہ ہوں گے اور ہے جس کی وجہ سے اللہ دنیا چلا رہے ہیں، لیکن اکثریت معاملہ یہ ہے کہ یہ امت اس سے کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی۔ صحابہ کا مزاج تھا، دن میں گھوڑے کے پیٹھ پہ رہتے تھے تو راتوں میں مصلے پر سوار رہتے تھے اور اللہ سے منواتے تھے کہ اے اللہ آج جس جگہ پہ جانا ہے تو وہاں پہ اپنی مدد کو بھیج دینا۔ اللہ کی مدد ہم پہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہم مانگ ہی نہیں رہے تو کہاں سے آئیں گی؟ اب بیٹا نکلا سفر پہ، اب مجھے کیا معلوم ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کو پیسے لگنے والے ہیں کہ نہیں لگنے والے ہیں؟ اگر وہ اللہ بغیر مانگے دے سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ اللہ نے ایک اسباب کے تحت بنایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء مخل عبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہی ہے، اسی لیے اللہ سے مانگنا ہے۔ ہر چیز ایک ایک فرد کا نام لے لے کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اے اللہ فلاں کتنا گناہ کرتا ہے، اللہ اسے گناہ سے بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اے اللہ یہ گناہ کرتے کرتے اگر مر جائیں تو کل قیامت کے دن سیدھا جہنم میں جائے گا، لیکن اے اللہ وہ میرا بھائی ہے، اے اللہ وہ میرا ایمان والا بھائی ہے، سگا بھائی نہ صحیح لیکن ایمان والے ہونے کی نسبت پر بھائی تو ہے نا۔ اللہ سے دعا کرو، کیا کرو؟ کریں گے نا، یہ نام رکھنا ختم کرو، نام رکھنا کیا کرو؟ ختم کر دو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، میں چھوٹا بچہ تھا، ایک جگہ پر سارے علماء کی میٹنگ تھی، رات میں میٹنگ ختم ہو گئی، قیام ہو گیا سب کا۔ صبح کو میرے ابا نے مجھے تہجد میں جگایا، ہمارے والد بزرگ تہجد گزار تھے، اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں بھی اٹھا، دونوں نے مل کے تہجد کی نماز پڑھی، سب کے سب سوئے ہوئے۔ تو میں بچہ تھا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا ابا کیسے لوگ ہیں نا اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور سو گئے، ایک کو بھی تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو گئی، کیسے لوگ ہیں کھراٹے مارتے ہوئے سو رہے ہیں؟ ابا نے کہا کہ بیٹا تیرا بھی سویا رہنا بہتر تھا بنسبت اس کے کہ تو یہ والا جملہ استعمال کرتا ہے، تو بھی سو جا، تو آج اٹھ کے 2 رکعت کیا پڑھ دیا تو لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ گیا، تو کیا 2 رکعت تہجد پڑھنے لگ گیا تو دوسرے لوگوں کو گنہگار سمجھنے لگ گیا، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ گیا۔ ارے آج اللہ نے تجھے توفیق دی ہے، اللہ اسے کل توفیق دے سکتے ہیں اور اللہ تجھ سے توفیق چھین بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم عبادت پہ ہیں، ہم ایمان پہ ہیں، ہم اسلام پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، یہ اللہ کا احسان ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے کل میں نے دعا پڑھائی تھی، الحمدللہ رب العالمین علی دین الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے دین اسلام پر پیدا فرمایا، اس اللہ نے مجھے اسلام گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ چاہتے تو کسی غیر میں پیدا کر کے مجھے میرے ہاتھ سے گھنٹیاں بجوا سکتے تھے، لیکن اللہ کا مجھ پر کرم رہا، اللہ کا مجھ پر احسان رہا کہ اسی اللہ نے مجھ کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، تو آج میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن سن رہا ہوں۔ کس کا کرم ہے؟ اسی لیے کسی کو حقیر سمجھنا نہیں چاہیے، گناہ ہے، گنہگار ہے کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ ہے۔ جب اللہ اس کے عیب نہیں ظاہر کر رہے تو ہے کون؟ وہ نافرمانی اللہ کی کرتا ہے پھر بھی اللہ چھپا رہے۔ نافرمانی کس کی چوری میری کیا اور بازو والا ڈنورا پٹ رہا ہے، ارے میری چوری کیا پھر میں خاموش ہوں، میرے گھر میں چوری ہو گئی میں خاموش، اور بازو والا کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں نا چائے سے زیادہ وہ والا مسئلہ ہے۔ ارے اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، وہ خاموش ہے اور ہم دوسروں کے عیب اچھالنے پر لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں یقین بھی نہیں ہے، اللہ کو یقین ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ کھلی آنکھوں کے ساتھ، اور ہم تھوڑے سے شک کے بنیاد پر سامنے والے کو ذلیل اور بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ختم کرو، یہ معاملہ کیا کرو؟
بالکل ختم کرو۔ اگر ہم ہدایت پر رہنے کے باوجود اگر کسی غیر کو حقیر سمجھو گے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اللہ سے کہو اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ اگر ہدایت مقدر میں ہے ٹھیک، نہیں تو اے اللہ اس کو ختم فرما۔ اس کے ذریعے اسلام کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی دعا کیا کریں گے؟ ہدایت کی دعا کریں گے۔ جب اللہ کے رسول ابو جہل کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے تو ابو جہل سے بدتر تو ہے نہیں یہ لوگ، نہیں ہے نا؟ کیسوں کے لیے اللہ کے رسول ہدایت کی دعا کر رہے ہیں؟ جس نے اللہ کے رسول کے چچا کو شہید کیا اور شہید کر کے سینے کو چاک کیا، کلیجے کو پھاڑا، اندر سے دل نکالا اور کچا دل چبایا، حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا نے، حضرت ابو سفیان کی بیوی نے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی کیا کر دیا؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام میں سب کے لیے جگہ ہے، اسلام میں سب کے لیے جگہ ہے۔ اپنے دل کو بڑا رکھے۔ اسی 19ویں پارے میں سورہ نمل ہے۔ کیا ہے؟ سورہ نمل۔ نمل کے معنی آتے ہیں چونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکمل قصہ ہے، وقت نکال کر آپ پڑھ لینا۔ اس صورت میں چونٹی کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو حکومت عطا فرمائی تھی، جو طاقت عطا فرمائی تھی، جو اقتدار عطا فرمائے تھے، وہ بلقیس کے ساتھ میں وہ مناظرہ، پھر بلقیس کی حکومت کا مسلمان ہو جانا، وہ ساری تفصیل اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اب اس صورت کا نام چونٹی کیوں رکھا؟ اللہ نے پوری کی پوری صورت کا نام چونٹی کے نام سے رکھا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ایک بہت بڑا لشکر عطا فرمایا تھا۔ جنات بھی تھے اس لشکر میں، انسان بھی تھے اس لشکر میں، پرندے بھی تھے اس لشکر میں، بڑے بڑے جانور بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں کے، تمام پرندوں کی، چرندوں کی بولیاں سکھائی تھی۔ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے کر دیے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے جا رہے ہیں، بیچ میں ایک راستہ تھا، چونٹیاں اس طرف سے نکل کے اس طرف والے راستے پر رینگتے ہوئے جا رہی ہے۔ ایک چونٹی کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، یا ایتھن حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹی کے وادی پر آئے تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چوٹی نے جب دیکھا تو اس نے خطرہ محسوس کیا تو بھاگتے بھی آئی اور تمام چوٹیوں کو کہنے لگی اے چوٹیوں کی جماعت، جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے اور وہ ان کے پیروں کے نیچے تم کچل جاؤ گے اور حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور وہ سمجھ گئے، یہ چوٹی کی بولی سمجھتے تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے وہ سمجھ گئے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی باتوں کو سن کر ہنسنے لگے، مسکرائے۔ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اتنی بڑی جو اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی کہ ایک چوٹی کی بولی وہ سنے اور سمجھے، تو اس پر انہوں نے غرور نہیں کیا، اس پر تکبر نہیں کیا، اپنی بڑائی نہیں کی، فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ابھی ایک بات یہاں پر عرض یہ ہے کہ دیکھیں چوٹی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، بلکہ قرآن میں تذکرہ نہیں کیا بلکہ قرآن میں اللہ نے اس کے نام سے کیا نازل فرمائی؟ ایک مکمل سورت نازل فرمائی۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چوٹی نے اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے، اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے گشت کیا، نکلی اور دوڑ لگائی کہ میری قوم کچل نہ جائے، میری قوم تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی نام سے ایک سورت نازل فرما دی۔ اگر انسان ایک دوسرے کی فکر کرے، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو اور اس کے بھلائی کا اگر سوچے اور اس کی بھلائی میں فکر کرے، مجھے کیا کرنا ہے، وہ مرتا ہے مرے، وہ
ذلیل ہوتا ہے، ہو وہ گناہ کرتا ہے، کرے مجھے کیا کرنا ہے، یہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اگر انسان یہ کام کرے تو اللہ کو اس کی عادت کتنی پسند آئیں گی، سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ اسی لیے 2020 میں 2021 میں مسلمانوں نے جو خیر خواہی کی دریا بہا دیے، جو سمندروں کو بہا دیے، نہ مسلمان دیکھا، نہ ہندو دیکھا، نہ سکھ دیکھا، نہ عیسائی دیکھا، کوئی مذہب کو نہیں دیکھا، اور خیر خواہی میں رات بھی لگا دیے، دن بھی لگا دیے، جان بھی لگا دیے، مال بھی لگا دیے۔ اللہ کرے اس عمل کی برکت سے غیر قوم کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آگے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 20ویں پارے میں سورہ قصص ہے۔ کیا ہے؟ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ پھر آگے اللہ نے تفسیر بیان فرمائی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون زمین میں، فرعون کو میں نے بڑا بنایا تھا، اس کو ایک زمین کا ایک حاکم بنایا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کچھ لوگوں کو کمزور سے کمزور کرتا چلا گیا اور ان کے بچوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ ایک نجومی آیا، بہت بڑی اللہ نے اس کو طاقت اور حکومت اور اقتدار دیے تھے۔ نجومی آیا کاہن فرعون کے پاس، کہنے لگا ایک بچہ بنی اسرائیل میں میں نے دیکھا ہے، وہ تیری حکومت کو ختم کرے گا۔ اس کی نیند اڑ گئی، خبر سنتے کے ساتھ اس کی کیا ہو گئی؟ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو میری حکومت کو ختم کرے گا۔ اس نے حکم کیا کر دیا؟ جاری کر دیا، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جو لڑکی ہوں گی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یقتلون یذبحون ابناءهم ویستحیی نساءهم، بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ 1 سال تک یہ سلسلہ چلا، تقریباً 80 سے 90 ہزار لڑکوں کو بنی اسرائیل کے اس نے قتل کر دیا۔ پھر بعد میں کسی نے اس کو، وزیروں نے رائے دی کہ بادشاہ سلامت اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک بھی لڑکا بنی اسرائیل میں باقی نہیں رہے گا جو آگے چل کے آپ کی غلامی کرے، پھر آپ حکومت کس پہ کریں گے؟ پھر اس نے حکومت میں فیصلے میں تھوڑا تبدیلی لے کر آیا، کہا 1 سال قتل کر دیا جائے گا، 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ جس سال چھوڑ دیا جائے گا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ابھی پورے سال میں جنوری سے لے کے دسمبر تک جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے، رجسٹر لے کے لڑکا پیدا ہو گیا، کون سے مہینے میں، کون سے تاریخ میں، فوراً اس کو یہ سال چھوڑنے والا ہے تو اس سال قتل نہیں کیا جائے گا بنی اسرائیل کے بچوں کو۔ تو اس سال کون پیدا ہو گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، 2.5 سال کا فرق تھا دونوں میں۔ پھر جس سال قتل کرنا تھا اس سال اللہ نے کس کو پیدا کیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ڈر گئی امی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا ہو گئی؟ ڈر گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امی کے دل میں، دیکھو یہاں پر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں، نام لے سکتے تھے نا، نبی ہے، جلیل القدر نبی کی ماں ہے، اللہ نام لے سکتے تھے، لیکن اللہ نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو ہم نے دل میں ایک بات ڈالی کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ آگے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر آپ کو اس کا خوف اور ڈر لگ رہا ہے کہ حکومت کے کارندے آئیں گے اس کو ختم کر دیں گے، تو ایک کام کرو، ایک صندوق بناؤ، صندوق بنا کے تمہارے بچے کو اس میں ڈال دو اور دریا کے حوالے کر دو، میرا وعدہ ہے اس بچے کو صحیح سلامت تمہارے تک لوٹاؤں گا نہیں بلکہ اس کو ساتھ میں رسول بنا کے بھی بھیجوں گا۔ فوراً صندوق بنائی والدہ نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پیتے بچے کو، ابھی تو پیدا ہوا ہے، صندوق میں ڈالا اور سمندر کے حوالے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بہن کو ان کے والدہ نے کہا کہ صندوق کے پیچھے پیچھے جا، کہاں جاتی ہے؟ دور دور سے دیکھنا،
نظر رکھنا۔ لمبا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھا کرتے ہوئے گئی تو دیکھا کہ وہ تو کہاں جا کے اٹک گئی، فرعون کے دربار کے سامنے جا کے اٹک گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی پیٹی آ رہی، صندوق آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی خزانہ ہو، کوئی صندوق کے اندر کوئی ہیرے جواہرات ہو۔ دوڑتے ہوئے آئے اور صندوق کو اٹھایا اور کھول کر جب دیکھا تو اس میں چاند کے طرح خوبصورت ایک بچہ نکلا۔ تو سب لوگوں نے دربار میں اطلاع دی تو فرعون کی بیوی حضرت عاصیہ دوڑتے ہوئے آئی، تو جیسے ہی بچے کو دیکھا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت حضرت عاصیہ کے دل میں ڈال دی، اس کو سینے سے لگایا۔ حضرت عاصیہ کو کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت عاصیہ یہ فرعون کی بیوی تھی دنیا میں، لیکن اللہ نے کل قیامت کے دن حضرت عاصیہ کو اللہ کے رسول کی بیوی بنایا ہے۔ فرعون کی بیوی ہے، ایمان لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے مثال دی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کہ اللہ مثال بیان کرتے ہیں فرعون کی بیوی کی کہ وہ ایمان لے کر آئیں، ہم نے کل قیامت کے دن جنت میں سب سے قریب اس کا گھر بنا دیا ہے۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہونے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کی پہلی بیوی ہے، اور جب وہ نکاح میں تھی اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں فرمایا، تو جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدیجہ اب تم جا رہی ہو تو جانے کے بعد اپنی سوکن کو میرا سلام عرض کرنا۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میری سوکن؟ آپ نے تو میرے علاوہ کسی اور سے نکاح کیا نہیں ہے، تو میری سوکن کہاں، کون؟ فرمایا کہ اللہ نے جنت میں حضرت عاصیہ کو میری بیوی بنایا ہے۔ کیا فضیلت عطا فرمائی، فرعون کی بیوی ہے لیکن ایمان لائی ہے، اللہ نے جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہے اسی کی بیوی بنا دی۔ جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں اللہ نے، اسی کیا عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ایمان پہ مرنا سیکھو، ایمان پہ جینا سیکھو، اللہ عطا کریں گے، اللہ کیا کریں گے، عطا کریں گے۔ پھر اس نے سینے سے لگائی، محبت دل میں بیٹھ گئی، تو بھاگتے ہوئے وہ بہن آئی، اماں سے کہنے لگی کہ اماں وہ صندوق تو فرعون کے دربار میں چلا گیا۔ اب ماں یہاں ڈر رہی ہے، اللہ کہہ رہے ڈرو نہیں، بالکل گھبراؤ نہیں، میرا نظام آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اب فرعون نے جیسے ہی دیکھا، بعض روایتوں میں لکھا ہے وہ صحیح روایت ہے، جیسے ہی بچے کو گود میں لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی داڑھی تھی، فرعون کیا رکھتا تھا، اس روایت سے ثابت ہوتا تھا کہ فرعون کی بھی داڑھی تھی، داڑھی کو پکڑا اور تماچا لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کو پکڑا اور ایک تماچا رسید کر دیے فرعون کے گال پہ، وہ ڈر گیا، وہ کہنے لگا یہ موسیٰ ہی ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نجومی نے کہا تھا کہ میری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ حضرت عاصیہ نے فوراً ان کے ہاتھ میں سے، فرعون کے ہاتھ میں سے بچہ لیا اور کہنے لگے کہ تمہیں تو ہر بچہ موسیٰ نظر آتا ہے، تمہیں تو ہر بچوں میں موسیٰ نظر آتا ہے، کتنے بچوں کو قتل کرو گے؟ اب میں اس بچے کو قتل کرنے بالکل اجازت نہیں دوں گی، یہ بچہ میرا بیٹا بنے گا، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس کو اپنا لیے، دودھ پلا رہے، دودھ پی نہیں رہے۔ دربار میں جتنے بھی عورتیں تھے، جو حمل والی تھی عورتیں، جنہوں نے بچہ جنا تھا، تمام عورتوں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے، دودھ پلانے کی کوشش کر رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پی نہیں رہے۔ وقت گزر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا، پورے شہر کی عورتیں آئی، کہا کہ جو بھی اس بچے کو دودھ پلائے گا اسے کوٹی ہوں گی، اسے بنگلہ ہوں گا، اسے سونا ملے گا، اسے چاندی ملیں گی، دربار سے اس کو ہیرے جواہرات ملیں گے۔ اعلان کر دیا، ساری عورتیں سج دھج کے، سارے اچھے اچھے کپڑے پہن کر لائن لگا کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گود میں ہے فرعون کے، بچے کو ماں کے پاس، عورت کے پاس دے رہے، رو رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن کسی کے سینے کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے لگاتے؟ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، ساری عورتیں لائن میں لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی آئی دربار میں، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگی کہ میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے۔ سب لوگوں نے کہا کون ہے وہ بچے، پکڑو اسے، کون ہے یہ، کہہ کر وہ بھاگ گئے، اور بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ امی اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا کہ امی
بھائی دودھ نہیں پی رہا ہے کسی کا، رو رہا ہے، اور وہاں پر سب لائن لگا کر کھڑے ہیں، اچھے سے اچھے بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں آئی ہیں اور سب لائن لگا کے کھڑے ہیں کہ بھائی کسی کا دودھ پیے، لیکن کسی کے سینے کو منہ نہیں لگا رہا ہے۔ آپ چلو، اب آئی والدہ، اب بچے کو جو چھوڑا تھا، اب اس کے بعد اب دوبارہ دیدار ہو رہا ہے۔ ماں کے ہاتھ سے جب بچہ پیدا ہونے والا، جب بچہ چلا جائے اور اس کے بعد جب اچانک دشمن کے گود میں نظر آئے تو ماں کے دل کا کیا حال ہوگا؟ اللہ وہ نقشہ کھینچ رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور لائن میں کھڑی ہو گئی اور اپنے بچے کو دیکھا، تو یہ اگر اللہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ رکھا تھا، اگر ہم نے ان کے دل کو باندھا نہیں ہوتا تو وہ بے اختیار اپنے زبان سے بول پڑتے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ موسیٰ ہے، اور یہ سارے پول کیا ہو جاتے، کھل جاتے، سارے راز کھل جاتے۔ میں نے ایک ماں کے دل کو تھام رکھا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، غریب گھرانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابا جو ہے فرعون کے دربار میں نوکری کیا کرتے تھے، لائن میں لگے، سب لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے کہ ان کا کیا دودھ پیئے گا، اچھے اچھے عورتیں ہیں، دودھ نہیں پی رہا ہے۔ جب ان کا نمبر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کود کے ان کے والدہ کے گود میں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے جیسے ہی گود میں گئے، دودھ پینے لگ گئے، تو سارے دربار میں چیمہ گویا شروع ہو گئی، مشورہ ہو گیا۔ فرعون نے کہا کہ تمہارے لیے محل کا ایک کونا، ایک گھر تیار کر دیتے ہیں، تم ادھر ہی رہو اور یہاں رہ کر تم اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ اب والدہ نے اپنا ہنر آزمایا، کہنے لگے کہ میں دودھ نہیں پلاتی، میری شرط ہے میں دودھ پلاؤں گی تو اس بچے کو اپنی کوٹھی میں لے جا کر پلاؤں گی، ورنہ نہیں پلاتی، جاؤ جس سے پلانا ہے۔ یہ حالانکہ بچہ ان کا ہے، پلانا انہیں بھی ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو تھام رکھا تھا۔ تو بڑی ضد کے بعد فرعون نے ان کی یہ شرط پوری کی، ان کے لیے باقاعدہ ایک گھر کا انتظام کیا، ان کے سارے انعامات جواہرات، جس بچے کو قتل کرنے کے لیے پوری سلطنت لگا دی، 70 80 اور 90 ہزار بچوں کو قتل کیا، اللہ اسی بچے کی حفاظت اسی فرعون کے ذریعے کروا کے دکھا رہے۔ جس بچے کو قتل کرنے کے لیے اتنا بڑا نظام چلایا، اسی بچے کو اللہ پال کے بتا رہے، کس کے ذریعے؟ اسی کے ذریعے جو مارنا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی، پالنے والی ذات اللہ کی، بچانے والی ذات اللہ کی، مارنے والی ذات۔ جب موت مقدر میں ہوتی ہے نا تو زندگی خود موت سے جا کے لپٹ جاتی ہے، اور جب موت مقدر میں نہیں ہوتی تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے موت سے ڈرنا نہیں ہے، جب آئیں گے تب آئیں گی، جب آئیں گی تب آئیں گے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔